کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل کو قائم کرنے والے، اللہ کی خاطر انصاف پر گواہی دینے والے بنو۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف پڑے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑے، کسی امیر کے خلاف پڑے، غریب کے خلاف پڑے، لیکن یہ کہ عدل کے اوپر قائم رہو، یہ تقوی کا راستہ ہے۔ اور دوسری چیز پاس عہد ہے، جو بات منہ سے نکل جائے اس کی پابندی ضروری ہے۔ کہیں بھی آدمی عہد باندھے، دوسرے انسان سے وعدہ کرے تو اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور کوئی امانتیں عہد باندھ کر اپنے ذمے لے تو ان کی پابندی جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ یہ دائرہ جو ہے تقوی کا، اجتماعی تقوی کا، یہ انسان اور انسان کے درمیان معاملات کا ہے۔ دوسرا دائرہ جو ہے وہ اجتماعی زندگی کے اندر ہے، جہاں پر کہ خاندان کا ادارہ بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اور ادارے تنظیمی جماعتی جو قرآن مجید نے بنائے ہیں، امت کے اندر موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر حکومت کا ادارہ ہے، ریاست کا ادارہ ہے، جس کے بارے میں کھول کھول کے یہ بات بتائی گئی کہ اصل تو ان سب کا مدار بھی اس تقوی پر ہے جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ برتتا ہے۔ چنانچہ ریاست کی مثال اگر ہم لے لیں تو حکمرانوں کے بارے میں بھی یہی بات کہی گئی کہ حکمراں کا فرض یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اور جو حکمراں جھوٹ بولتا ہے یا بدعہدی کرتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حکمراں تو سیدھا جہنم میں جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کے آگ میں ڈال دے گا، یعنی ان کے اعمال لازماً ایسے ہوں گے کہ کسی حساب کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ امام کاذب ہے، یعنی وہ لوگوں کا امام کہ جو جھوٹ بولتا ہو۔ اسی طرح جو آدمی کے مسلمانوں کے کسی کام کا بھی ذمہ دار بنایا جائے اور اس کے بعد پھر وہ اس کام میں لوگوں کو دھوکہ دے اور فریب دے اور ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہ کرے، تو فرمایا کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ مال و دولت اگر پبلک کا مال ہے اور پیسہ ہے، اس کی امانت میں ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایک رسی اور ایک چادر اور ایک عبا بھی کسی نے اس میں سے خیانت کر لی تو پھر یہ اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو یہ ساری جو مال کے بارے میں احتیاط ہے اور لوگوں کے حقوق کے بارے میں احتیاط ہے حکومت کے عہدیداروں کے لیے، یہ سب پر جو جہاں بھی مسلمانوں کے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جو آدمی حکومت کے منصب پر ہو، بلکہ من ولی من امر المسلمین، جس کو مسلمانوں کے کسی کام کی ذمہ داری بھی سپرد کی گئی، اس کے اوپر یہ تقوی کی حدود جو ہیں وہ لازمات۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ جو کہ پیچھے چلنے والے ہیں، ان کا تعلق آگے چلنے والوں سے، اس میں بھی اسی تقوی کی ہدایت ہے، اس کے بھی احکام کھول کے واضح کر کے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ حجرات کا اگر بیچ کا حصہ مسلمان و مسلمان کے باہمی تعلقات کے بارے میں ہے، تو شروع کا حصہ مسلمانوں کا تعلق اپنے رسول سے ہے۔ کوئی آدمی امت میں سے وہ مقام تو حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، لیکن ایک درجے میں جو لوگ بھی آگے چلنے ہوں، اپنی بات منوانے پر ضد کرنا، اپنی بات پر مصر ہونا، اپنی بات پہ اڑ جانا، یہ کوشش کرنا کہ ہماری ہی بات مانی جائے، اسی کے لیے آدمی اپنی آواز اونچی کرتا ہے، لڑتا ہے، بھڑتا ہے۔ تو یہ بے ادبی جو ہے یہ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی تھی، لیکن جو مرض تھا وہ تو دراصل ان اجڑ گوار سرداروں کا تھا کہ جو صحیح معنوں میں ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن اسلام کا غلبہ دیکھ کر مومن ہو گئے تھے، اور اب آ کر یہ چاہتے تھے کہ ہماری بات سنی جائے، ہمارا مشورہ مانا جائے، ہم کو مجلسوں کے اندر برتری دی جائے، ہم کو پہلے بلایا جائے۔ تو اس سب کے بارے میں سورہ حجرات کے شروع میں کہا گیا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ جو رسول اللہ اور رسول سے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتے، مقدم نہیں کرتے، جو اللہ اور رسول کے آگے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، بات کو سلیقے سے کرتے ہیں، بات سننے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے اور جانچ لیا ہے۔ یہ جو مختلف پہلو ہیں اجتماعی تقوی کے، جس میں میں نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ تو انسان کے درمیان جو ہیں ان پر گفتگو کی، پھر اجتماعیت کے اندر بھی تھوڑے سے اشارات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے اندر جو اصل بات تھی وہ میں نے شروع میں کہی تھی، اور اسی بات کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ ایذا پہنچانا، کسی قسم کی بھی ایذا پہنچانا جس کی کوئی گنجائش شریعت میں دین کے کسی واضح حکم کے تحت نہ نکلتی ہو، اس کی کوئی گنجائش تقوی کے ساتھ نہیں ہے۔ بالعموم بدلہ لینے کی جب نیت ہوتی ہے اور بدلہ لینے کا جذبہ غالب ہوتا ہے
تو آدمی زیادتی کر جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی بہت سے واقعات ہیں کہ اگر آدمی بدلہ بھی لے تو اتنا ہی لے کہ جتنا اس کے اوپر زیادتی کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے خود یہ بات واضح کی ہے کہ جس پر زیادتی کی گئی ہو اس کو بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اتنا ہی حق ہے جتنا وہ بدلہ اس کے اوپر زیادتی ہے۔ اگر کہیں وہ بڑھ گیا تو پھر اس کے اوپر اپنے عمل کا وبال آ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ آدمی معاف کر دے اور اصلاح کر لے، صلح کر لے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی بدلہ لے، کسی بدلہ لینے میں تو اس کے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ انسان اتنا ہی بدلہ لے گا جتنا بدلہ اس کے اوپر کی ہوئی زیادتی یا ظلم کا ہونا چاہیے۔